السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک افیئر میں خوش آمدید۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو بات کی جائے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی باقی ہماری جو سابقہ حکومت ان سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی نے بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ ہو یا دہشت گردی کے معاملات ہو، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی UN کے فورم کے اوپر اور شاہ محمود قریشی ہر فورم کے اوپر ان معاملات کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان سب سے زیادہ سیر فہرست ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، سعودی عربیہ ہے، اور اسی طرح دبئی، جو ہم جن کو دبئی کا نام زیادہ تر جانتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارے اس ٹائم بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان کے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ انتہائی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جبکہ صدر اشرف غنی کی جب کہ دور حکومت تھی تو وہاں پر ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، کیونکہ وہاں پر داعش ہوگی اور را کے جو ایجنٹ تھے وہاں سے وہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ وہاں پر ایک جو اپنی فورسز تھی یا ان کے انٹیلیجنس تھے وہ پاکستان کے اندر جو انفورس کرتے تھے یا اپنے جو ٹارگٹ کرتے تھے تو وہ وہیں سے آپریٹ کر رہے تھے۔ جب جیسے ہی طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، کیا پاکستان کے جو اس ٹائم خارجہ پالیسی ہے وہ کس حد تک بہتر ہے، ان تمام موضوعات کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف سیجک اسٹڈی کیما کی ڈائریکٹر آمنہ خان۔ ایک تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے ہمیشہ ایک واضح بیان دیا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے۔ اگر ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ ابھی تک طالبان نے ایک سٹیبل حکومت کا انعقاد نہیں کر سکے۔ ابھی وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے وقت ان کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، آپ کو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان پچھلے 20 سالوں سے انسٹیبلٹی کے وکٹم ہے۔ تو ابھی جو طالبان آئے ہیں ان نے انہیرٹ کیا ہے بہت انسٹیبل سٹرکچرز۔ تو ہمارا یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ طالبان ایک دم سب کچھ ٹھیک کریں گے، آئی تھنک یہ ذرا نائیو سوچ ہے۔ کوئی بھی ڈسپنسیشن افغانستان میں آتی ہے ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان تو ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہے فارن ایڈ کے اوپر، چاہے وہ پریزیڈنٹ کارزائی کا ریجیم تھا یا غنی کا تھا۔ اسی طرح طالبان بھی ڈپینڈنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں اس طرح کوئی فارمل اکنامک سٹرکچرز ہے نہیں۔ تو ابھی جو موجودہ حکومت ہے ان کو بہت مشکلات سامنے آ رہے ہیں، اسپیسیفکلی ہیومینیٹیرین ایڈ کے وجہ سے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ تنخواہیں دے، اور 9.5 بلین آلریڈی جو افغانستان کے ایسٹس ہیں وہ ریزروڈ، وہ فروزن ہو چکے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی وجہ سے۔ تو آئی تھنک ابھی بہت ضروری ہے کہ دی انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل کنٹریز انگیج کرے طالبان کے ساتھ اور ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے دے۔ جب آپ گورنمنٹ کو مضبوط کریں گے تب وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور تب وہ مضبوط ہو سکتے ہیں اور گورننس کے اوپر وہ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک ٹرانزیشن پروسیس ہے اور آئی تھنک ہمارے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہے۔ ہارڈلی مہینہ بھی نہیں ہوا کہ حکومت بنی ہے افغانستان میں، تو آئی تھنک ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ سرٹنلی طالبان نے بھی ڈیلیور کرنا ہوگا اپنے پرومسز اور پلیجز کے اوپر، چاہے وہ ہیومن ویمن رائٹس ہو یا کاؤنٹر ٹیررزم ایشورنسز ہو۔ لیکن وہ تب کریں گے جب ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی اور ان کی گورننس کو جاری رکھیں گے۔ وہ تب ہو سکتا ہے جب انگیجمنٹ ہو، چاہے ریجن سے ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہو۔ اگر ہم طالبان حکومت کے حوالے سے بات کریں تو ان کے اور عوام کے درمیان جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہیں ایک زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہاں پر جو خواتین کے مسائل ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے نا سٹیبل نہیں ہو رہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طالبان ان چیزوں کو کتنے عرصے کے اندر کنٹرول کر پائیں گے؟ یہ تو دیکھیے جی، اسٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کے پاس فارمل گورننس کے اسٹرکچرز ہوں گے اور انسٹیٹیوشنز چلیں گے۔ جیسے میں نے کہا ابھی حکومت کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، وہ پچھلے گورنمنٹ کی بھی ایشوز تھے، ان نے بھی سیلریز نہیں دی۔ تو ابھی موجودہ جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی اکنامک کیا کہتے ہیں لیوریج نہیں ہے، اور تبھی وہ بار بار کہہ رہی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہی ہے یا ریجنل کنٹریز کو، کہ آپ ہمیں اسسٹنس دے دیں، ڈیولپمنٹل اسسٹنس دے دیں، ایڈ دے دیں۔
اور جب ایک اسٹرکچر شروع ہوگا تو تب لوگ پھر رہیں گے نا. اب آپ کو پتہ ہے ایکسٹریم پاورٹی ہے, اب ونٹر بھی آ چکی ہے, انٹرنل ڈسپلیسمنٹ پہلے سے ہو چکی تھی, اور یہ صرف طالبان کی وجہ سے نہیں, یہ پچھلے حکومت کی بھی بہت گورننس کے ایشوز تھے. تو اگین میں یہی کہوں گی کہ اسپیشلی ریجنل کنٹریز آپ نے دیکھا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چائنا ہو یا ایران ہو, ریجنل کنٹریز نے کافی ہیومینیٹیرین ایڈ دی ہے, لیکن ریجن اکیلے میں نہیں کر سکتی. آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی اور مور سو امریکنوں کا ایک ذمہ داری ہے. ان نے یہ اگریمنٹ سائن کی تھی طالبان کے ساتھ, انہی کی وجہ سے طالبان آئے ہیں. تو آئی تھنک ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نہ اونلی حکومت کے ساتھ انگیج کرے بٹ مچ نیڈڈ ڈیولپمنٹل اور اکنامک اسسٹنس دے دے افغان کے لوگوں کو. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مختلف وفود ہیں, خاص طور کے اوپر جو سب سے زیادہ انڈیا نے شور مچایا تھا کہ ISI کے جو ہمارے چیف تھے, انہوں نے بھی جو ہے نا وہاں پر ان کا دورہ کیا, افغانستان کا دورہ کیا, اور ان کے مختلف جو اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان سے بھی ملاقات کی. اگر ہم انٹرنیشنل حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بہت سے مغربی ممالک ہو گئے, چین کے اور باقی ممالک کے جو وفود ہیں وہاں پر جا رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جی آپ اگر ان چیزوں کے اوپر آتے ہیں تو ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے. تو جبکہ اگر ہم پاکستان کے اوپر بات کریں تو ہمارے پاکستان کے کوئی بھی وفد یا چیزیں جو نا وہاں پر جاتی ہیں, وزٹ لوگ کرتے ہیں, تو اس کو عالمی سطح کے اوپر نیگیٹیوٹی میں کیوں دیکھا جاتا ہے؟ نہیں, آئی تھنک دیکھیں ریجنل پاکستان کا جو پالیسی ہے افغانستان کی ٹورڈز افغانستان ریجنل کنسنسس پہ چل رہی ہے. پاکستان نے ایسے کوئی سٹیپ نہیں اٹھائی جو باقی ریجنل کنٹریز نے نہیں کی ہے. آئی تھنک ایک کنسالیڈیٹڈ ریجنل اپروچ ہے. یس, پاکستان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا تھا, بٹ ابھی ازبیکستان کا بھی گیا ہے. طالبان ماسکو کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ بھی. تو آئی تھنک ایک کنسالیڈیٹڈ پالیسی ہے جس میں ریجنل کنٹریز فوکس کر رہے ہیں کہ بے شک ریکگنیشن نہ ہو طالبان کا, لیکن انگیجمنٹ ہو, اور اگین اسسٹنس دے دے. جب آپ اسسٹنس دیں گے تو حکومت مضبوط ہوگی, اور پھر نہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوگا, نہ اسپیس بن جائے گی ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے لیے جیسے ISKP ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے ریجن کے لیے. تو انگیجمنٹ چل رہی ہے, اور پاکستان کا پالیسی بہت واضح ہے کہ وہ انگیجمنٹ چاہ رہی ہے طالبان کے ساتھ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم طالبان کو کہہ رہی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو, ہیومن ویمن رائٹس کو وہ رسپیکٹ کرے, اور کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز کو ایڈریس کرے. میڈم, جس طرح آپ نے دہشت گرد تنظیموں کا ذکر کیا, خاص طور پر آپ نے TTP کا ذکر کیا, داعش کا ذکر کیا, عالمی حکومتیں ہو گئیں, سارے جو ہے نا داعش کو جو ہے نا پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ کا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خطرہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو حکومت ہے TTP کو یا جو ہے نا داعش؟ ہاں دیکھیے جی, جو ایک میجر ایشو ہے اور جتنی بھی ایکسپیکٹیشنس ہے وہ یہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ایشورنسز جو طالبان نے پلیج کیے تھے وہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے نہ ہو, لیکن ریجنل کنٹریز کے لیے ہو. اور اس میں یس TTP پاکستان کے لیے ہے, ETIM چائنا کے لیے ہے, ISKP ایران رشیا کے لیے ہے, پھر حزب التحریر IMU, بہت سارے ہیں ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہے افغانستان میں. لیکن اگین میں مین پوائنٹ پہ آؤں گی کہ جب تک آپ کی گورننس نہ ہو تو آپ کس طرح ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو جب اسسٹنس ہوگا, ریجنل انگیجمنٹ ہوگی, اور حکومت کو مضبوط بنائیں گے, تب حکومت ان ٹیررسٹ گروپس کو ڈیل کر سکتی ہے. فی الحال جب تک یہ ٹرانزیشن پروسیس ہوگا, جب حکومت مضبوط نہیں ہوگی, یہ اسپیس تو پرووائڈ ہوگا نا ان ایلیمنٹس کے لیے. میڈم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اگر ہم ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں یہ چیزیں کس طرح ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی ورسز جتنی بھی ہماری جو حکومتیں گزری ہیں ان کے اور اس کے درمیان, کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ جو ایک ایشین بلاک کے حوالے سے بات کی جائے تو اس بلاک کے بننے میں یا اس بلاک میں پاکستان کا کتنا کردار ہوگا؟ آئی تھنک پاکستان فارن پالیسی ابھی بہت کلیئر ہے. پچھلے شاید 2 ڈیکیڈس میں اتنا کلیئر نہیں تھا, لیکن افغانستان کے طور پہ تو ویری کلیئر. ایز آئی مینشنڈ, اٹ از بینگ ڈائریکٹڈ اینڈ ڈکٹیٹڈ اپان بائی اے ریجنل کنسنسس. اور ریجنل کنسنسس کا مطلب ہے چائنا, پاکستان, ایران,
رشیا اینڈ دا سینٹرل ایشینز، یہ ایک ہی پیج پہ ہے، کیونکہ جتنی بھی کانسیکوینسز ہوں گے افغانستان کے وہ ان کنٹریز کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان افغانستان کے طور پہ بھی وانٹس ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اے ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری، اینڈ یہ نہیں کہ ایز اے لینڈ لاک کنٹری، لیکن ایز اے کنٹری جو ریجنل راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو اکنامک ریجنل کنیکٹیوٹی کے طور پہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، پرٹیکولرلی سی پیک کے حوالے سے۔ تو آئی تھنک پاکستان ایک ریجنل پالیسی اپروچ فالو کر رہی ہے، اینڈ یہ اچھی بات ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک ہی پیج پہ ہے، اینڈ آئی تھنک ہمارا پالیسی کوائٹ کلیئر ہے، چاہے وہ انڈیا کے طور پہ ہو یا ٹورڈز دی امریکنز۔ بہت شکریہ ڈائریکٹر فار انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی کے ڈائریکٹر فار کیما آمنہ خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو آمنہ خان نے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس ٹائم بہت ہی اچھی جاری اور ماضی کی حکومتوں میں بہت ہی زیادہ ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی اسی طرح اپنی خارجہ پالیسی ہر فورم کے اوپر دکھائے گا اور شو بھی کرے گا کہ ہم کس طرح پہلے کی طرح مضبوط ہیں اور آگے بھی مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد تمام دوستوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔